بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سیف الرحمان جدون ہے۔ میرا تعلق ایبٹ آباد کے ایک گاؤں پرانے جدون گاؤں ہے جس کا نام دمتوڑ ہے، اس سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ پس منظر میرا دیہات کا ہے اور میں سیلف میڈ، ٹوٹلی سیلف میڈ ہوں۔ جب گھر سے نکلا تھا تو میری سمپل کوالیفیکیشن BCom تھی، لیکن میں نے ہارڈ ورک کیا اور جو اس سٹیج میں بیٹھا ہوں اس کے پیچھے میری اللہ کی مہربانی اور اپنی محنت کا فرما ہے۔ میں ڈائریکٹر فائنانس انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ہوں۔ ریسنٹلی میری پروموشن ہوئی ہے BPS 20 میں ایز اے ڈائریکٹر فائنانس، جنوری 2016۔ میں 1987 میں BPS 16 میں جوائن کیا ایز اے اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسرز۔ میری بیسک کوالیفیکیشن اس وقت 1987 میں BCom تھی۔ اس کے بعد میں نے MBA فائنانس کیا۔ دین آئی پروموٹیڈ ایز اے اکاؤنٹ آفیسر اینڈ دین آئی واز سلیکٹڈ ان BPS 18 ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس۔ آفٹر دین میں پروموٹ ہوا ایڈیشنل ڈائریکٹر فائنانس، اور اس کے بعد آفٹر 5 ایئرس میں ایز اے ڈائریکٹر فائنانس پروموٹ ہوا، اور میں پچھلے 8 ماہ سے یہیں کام کر رہا ہوں۔ آپ آج اس مقام تک پہنچے ہیں، اس میں آپ نے کوئی انسپائریشن لی ہو بچپن سے؟ کیا آپ نے کسی کو سامنے رکھا ہے کہ میں نے اتنا آگے جانا ہے، یا کوئی آپ کا بچپن سے مائنڈ تھا کہ میں نے ایک بڑے مقام پہ جانا ہے، یا اپنے علاقے میں دیکھا پسماندگی ہے، یہاں کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تو میں ان میں سے کسی اپنے علاقے میں سے آگے بڑھ کے دکھاؤں گا؟ اس میں مجھے جو انسپائر جس میں ہوا تو میرے ماموں تھے۔ یہ 1977 کی بات ہے، جب میں میٹرک کر رہا تھا تو میرے ماموں تھے اس وقت رینج آفیسرز، تو مجھے کچھ عرصہ ان کے ساتھ باہر گزارا کرنا، ان کے ساتھ رہنا پڑا 1 سال باہر فیلڈ میں۔ تو مجھے وہاں ایک انسپائریشن ان سے ملی، انسپائریشن وغیرہ ملی کہ آپ محنت کریں اور آپ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ جب میں ان کے پاس لوگوں کو دیکھتا تھا، پڑھے لکھے لوگوں کو، تو میرے اندر ایک جذبہ کار فرما ہوتا تھا کہ میں بھی بڑا ہو کر ایسا ہی بنوں گا نا۔ تو وہی جو جذبہ تھا، وہ لگن تھی جو میں جس سے آگے نکلا بڑا، اور گھر سے خالی ہاتھ نکل کے آیا۔ تو اس میں نے بالکل ہار نہیں محسوس کی، ایجوکیشن لی، دن رات محنت کی، دن کو کام کیا، رات کو پڑھا۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی مہربانی ضرور ہے، اس کی مہربانی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں انسان کی اپنی محنت بھی شامل حال ہوتی ہے، تب بھی اللہ اس پہ مہربان ہوتا ہے۔ اقبال کا شعر ہے کہ اس قوم کی عادت نہیں بدل سکتی جو خود اپنی عادت بدلنے کا نہ سوچ سکے۔ تو میرے یہی ہے کہ محنت اور اللہ کی مہربانی دونوں چیزیں شامل حال ہوں تو انسان ایک مقام حاصل کر لیتا ہے نا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا، آپ نے ماشاءاللہ کافی محنت کی ہے، دن کو آپ کام کرتے تھے، رات کو آپ پڑھائی کرتے تھے، کافی آپ نے ہارڈ ورک کیا اور اس کا آپ کو صلہ بھی ملا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کو مزید اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اپنی یوتھ جنریشن جو آ رہی ہے، گرو ہو رہی ہے، ان کے لیے کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہیں ہمارے اس انٹرویو کے تھرو، اس میڈیا کے تھرو؟ میرا بریف میسج اپنی قوم کے لیے ہے، اپنی قوم کے جوانوں کے لیے ہے، ٹو بی ویری ورک ہارڈ۔ آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں اتنی کم ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں کچھ پانا ہے تو پھر آپ نے محنت کرنی ہوگی۔ اس کی مثال یہی ہے کہ اگر ایک دریا میں، ایک جھیل کے اندر اگر ایک پانی کا قطرہ گر جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہی پانی کا قطرہ اگر ایک کسی پتے پہ گر جائے تو وہ ایک شبنم کی طرح، ایک ڈائمنڈ کی طرح چمک جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو چمکانا ہے، اپنے خاندان کو روشن کرنا ہے، تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارا قبیلہ بہت پسماندہ ہے، ایجوکیشن کے لحاظ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کمیونٹیز، نیشنز، ٹرائبس۔ سو آئی ریکویسٹ یو ٹو آل دا جنریشنز، particularly youth generations, please come forward and get the education جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کے وسائل نہیں ہیں، وسائل خود پیدا کیے جا سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں، اگر آپ کے اندر جذبہ کا فرما ہونا۔ یہی میرا میسج ہے۔
میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی ایفرٹس کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو آپ والنٹیئرلی سر انجام دے رہے ہیں, اور اس کی آپ کی بڑی میجر کنٹریبیوشن ہے کہ آپ یوتھ کے اندر پرٹیکولرلی جو جدون ٹرائبز ہے اس کے اندر آپ ایک انسپریشن آپ ڈال رہے ہیں اور اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. چونکہ سوشل میڈیا ہی اس وقت اہم رول ادا کر رہا ہے پوری دنیا بھر کے اندر, اور اس میں جو لوگ اس وقت چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی اسی سوشل میڈیا سے منسلک ہے, بڑے سے بڑا ہے وہ بھی ہر روز انٹرنیٹ یوٹیوب وغیرہ وہ سارے استعمال کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسپریشن کے لیے یوتھ کے لیے پرٹیکولرلی وہ لوگ جو آگے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست آپ ایک رول ادا کر رہے ہیں. اور میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس میں آپ مزید اس کی ایفرٹس کو آپ اجاگر کریں اور مزید اس میں آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں ایسا اور ڈالیں, اور انشاءاللہ ہماری بھی کنٹریبیوشن آپ کے ساتھ رہے گی. جس قسم کا آپ ہمیں اس میں اسائنمنٹس دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہم آپ کا اسپیشل تھینکس بھی ادا کریں گے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے فرصت نکال کے ہمیں وقت دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا کرے جی, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. چلیے بہت شکریہ, اللہ حافظ.